مجھے اپنی بیوی گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں دفتر سے گھر لوٹا تھا، اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ہوئے جیسے ہی میں اپنی سالی کے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں تو میری سالی دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی اور بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں اسے حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے جب اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو اپنی کسی سہیلی کے گھر گئی ہوئی ہے اور رات تک لوٹے گی۔ اس کی بات کا واضح مطلب تھا کہ اس وقت گھر میں اور وہ اکیلے ہیں۔ تنہائی کے عالم میں وہ جس طرح سجی سنوری بیٹھی تھی اس سے مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ میں جوان مرد تھا اور پچھلے کئی دنوں سے اپنی بیوی سے دوری کی وجہ سے میرے دل میں بہت سے جذبات مچل رہے تھے۔ میری سالی مجھے دیکھ کر مسکرا کر چائے کا پوچھ رہی تھی، لیکن اس وقت مجھے چائے کی طلب ہرگز بھی نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے بھی اس کی طرف ایک خوبصورت مسکراہٹ اچھالی اور تنہائی کے اس پہر اس کے ساتھ وہ کیا جسے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرا نام فرحان ہے۔ میری شادی کو یہ کوئی 7واں دن تھا۔ میں تھکا ہارا دفتر سے گھر میں داخل ہوا تو اپنی بیوی کو دیکھ کر مجھے ایک دفعہ پھر کوفت کا احساس ہونے لگا۔ میری بیوی شاہدہ بہت حسین عورت تھی۔ اس کی چاندی جیسی دمکتی رنگت، پیروں کو چھوتے لمبے سیاہ بال اور اس قدر خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا حیران رہ جائے، لیکن اسے شاید اپنے حسن کی قدر ہی نہیں تھی۔ پچھلے 3 دن سے وہ ایک ہی جوڑے میں تھی اور اس وقت اس کے پاس سے پسینے کی ایسی شدید بو آ رہی تھی کہ بغیر اس کے قریب گئے ہی میری طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں شاہدہ کو خوب کھڑی کھوٹی سناؤں۔ میری شادی کو ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا اور میرے دل میں شادی کو لے کر جتنے ارمان تھے سب مٹی ہو گئے تھے۔ کیا ہو جاتا اگر وہ میرے آنے سے پہلے تھوڑا بن سنور کر بیٹھ جاتی تو۔ شادی کے اگلے دن سے اس نے نہ صرف میرے صاف ستھرے گھر کو گلیز کیا تھا بلکہ خود پر بھی توجہ نہیں دی تھی۔ نہ ہی اسے بال بنانے کا ہوش تھا اور نہ ہی کپڑے تبدیل کرنے کا۔ میرے کہنے پر بھی وہ بہت بیزاری کا اظہار کرتی، جیسے یہ سب کرتی اس کی جان جاتی ہو، جبکہ میرا شمار ان مردوں میں سے تھا جو بیوی کو گھر کے کاموں کے لیے نہیں بلکہ اپنے سکون کے لیے لاتے ہیں۔ مگر شاہدہ تو عجیب قسم کی عورت تھی۔ میں شاہدہ کو نظر انداز کر کے کمرے میں جانے لگا تو میری چھوٹی سالی شمع جو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی فوراً میرے پاس چلی آئی اور مجھ سے چائے کا پوچھا تو میں اس پر نظر ڈال کر رہ گیا۔ شمع شاہدہ سے 4 سال چھوٹی تھی اور ابھی کنواری تھی، لیکن اسے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ نئی نویلی دلہن ہو۔ شاہدہ کا ہر نیا جوڑا اور زیورات وہی زیبتن کر کے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ گلابی جوڑا پہنے سجی سنوری قیامت ڈھا رہی تھی، جبکہ اس کی شکل شاہدہ کے مقابلے میں بالکل معمولی تھی، لیکن صفائی ستھرائی اور تیاری کی وجہ سے مجھے وہی بلی معلوم ہو رہی تھی۔ شمع ویسے بھی میری فکر کرتی تھی اور اسے میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رہتا تھا۔ شاہدہ کو اپنی ہی دنیا سے فرصت نہیں تھی، بس ہاتھ میں موبائل پکڑے ہر وقت صوفے پر بیٹھی نظر آتی، اور اگر کبھی میں زیادہ غصہ کرتا تو موبائل رکھ کر منہ بسوڑ کر ٹی وی دیکھنے لگتی۔ مجھے شادی سے پہلے شاہدہ کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ شاہدہ کو موبائل اور ٹی وی کی بہت زیادہ عادت ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس قدر گندی ہے کہ اپنی صفائی اور پاکی کا بھی خیال نہیں رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے میرے اور اس کے درمیان شادی کی پہلی رات کے بعد دوبارہ کوئی تعلق بھی قائم نہ ہو سکا تھا، کیونکہ مجھے اس کے قریب جا کر بدبو کا احساس ہوتا تھا تو پھر کوئی تعلق رکھنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ میں اپنے گھر میں اکیلا مرد تھا۔ میری ماں کے انتقال کے بعد میں نے نہ صرف نوکری کی بلکہ گھر بھی سنبھالا ہوا تھا۔ پورا گھر آئینے کی طرح چمکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری شادی ہوگی، گھر میں ایک عورت آئے گی تو میرا گھر گھر بن جائے گا، کیونکہ میں تنہائی سے بیزار ہو چکا تھا۔ لیکن شاہدہ جیسی عورت سے شادی کر کے تو میرا چمکتا ہوا گھر بھی گندگی کا ڈھیر بن گیا تھا۔ میرا اور شاہدہ کا رشتہ میری خالہ نے کروایا تھا۔ شاہدہ میری خالہ کی نند کی بیٹی تھی۔ میری خالہ کی نند کے انتقال کے بعد دونوں بہنیں بے آسرا ہو گئی تھیں، اس لیے میری خالہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے نہ صرف اسے سہارا دوں بلکہ اس کی چھوٹی بہنوں کو بھی اپنی بہن کی طرح رکھ لوں۔ میں بھی اپنی خالہ کی نند کے جنازے میں شریک ہوا تھا اور وہیں میری نظر شاہدہ پر پڑی تھی، جس کی خوبصورتی پر تو میں پہلے ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا۔ جب خالہ نے میری اس سے رشتے کی بات کی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ مجھ جیسے لڑکے کو بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت لڑکی مل رہی تھی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ خالہ نے مجھے بتایا تھا کہ شاہدہ کو موبائل اور ٹی وی کی بہت زیادہ عادت ہے اور وہ اپنی ماں کی بڑی اور لاڈلی بیٹی ہے، اس لیے انہوں نے کبھی شاہدہ پر کوئی روک ٹوک نہ کی۔
خالہ کی بات سن کر میں نے کہا تھا کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، آج کل تو ہر لڑکی ہی موبائل چلاتی ہے اور ٹی وی دیکھتی ہے، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ شاہدہ کی تو زندگی ہی ان دونوں چیزوں میں ہے۔ شادی کی پہلی رات شاہدہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی اور میں اپنی خوش قسمتی پر مسرور ہو رہا تھا، لیکن اگلے 2 دنوں میں یہ بات مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی کہ شاہدہ خوبصورت ضرور ہے لیکن نہ ہی سلیقہ مند ہے اور نہ ہی صفائی پسند ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی محبت سے اسے آہستہ آہستہ سب کچھ سمجھا دوں گا اور ہر لڑکی کی طرح وہ بھی اپنا گھر بسانے کے لیے کچھ طور طریقے سیکھ لے گی، لیکن شاہدہ تو فون سے نظر ہٹا کر میری بات بھی جلدی نہیں سنتی تھی، جبکہ شمع نہ صرف میری ہر بات سنتی بلکہ شاہدہ کی جگہ گھر کے کام کاج بھی کرتی اور سجی سنوری بھی رہتی۔ ایک دن خالہ مجھ سے ملنے کے لیے گھر آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی شاہدہ کو کچھ سمجھائیں، جس ہولی میں وہ رہتی ہے میرا اس سے بات کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ میری بات سن کر خالہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ ابھی تو اس بچی کی ماں کا انتقال ہوا ہے، میں نے حالات کی وجہ سے اس کی تم سے شادی کروا دی، لیکن اتنی جلدی وہ اتنے بڑے صدمے سے تو نہیں نکل سکتی نا، اسے تھوڑا وقت دو، پھر وہ خود ہی تمہارے لیے سجے گی بھی اور تمہارے گھر کو بھی سنبھال لے گی، ابھی اس کا غم تازہ ہے۔ خالہ کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا، لیکن میرے دل میں یہ خیال ستانے لگا کہ اگر اسے ماں کی موت کا اتنا غم ہے تو پھر شمع کیسے ہر وقت تیار رہتی ہے، جبکہ اسے تو خود شاہدہ ہی تیار کراتی ہے۔ شاہدہ کو میں نے کتنی دفعہ دیکھا تھا کہ وہ اپنے نئے جوڑے نکال کر شمع کو پہننے کے لیے دیتی تھی اور ساتھ ہی اسے اچھے سے تیار ہونے کا بھی کہا کرتی تھی، جبکہ اسے خود اپنا ہوش نہیں تھا۔ شادی کو مہینہ ہوا تو میں شاہدہ کی اس گندگی سے تنگ آنے لگا۔ میں نے اپنے دوستوں سے بھی اس بات کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ کچھ عورتوں کو عادت ہوتی ہے خود پر توجہ نہ دینے کی، تم بھابھی کو محبت سے سمجھاؤ، وہ خود ہی بدل جائے گی۔ نئی نئی شادی تھی اسی لیے میں شاہدہ پر غصہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بس اسے اپنی محبت سے بدلنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن شاہدہ کے آگے تو کوئی بات کرنا ایسا تھا جیسے بھینس کے آگے بین بجانا۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے اور میں شاہدہ سے دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل بھی ہوتی تو مجھے بدبو کا احساس ہونے لگتا۔ میں نے جو ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر شاہدہ سے شادی کی حامی بڑھی تھی وہ بھی اس کے میل کے چیل میں مدم پڑ گئی تھی۔ میرے آفس کے ایک دوست نے مجھے اور شاہدہ کو اپنے گھر کھانے پر بلایا تھا۔ میں نے شاہدہ کو اچھے سے تاکید کی تھی کہ وہ اچھی طرح تیار ہو اور نہا دھو کر خوشبو بھی لگائے، لیکن جب تک میں تیار ہو کر کھڑا ہوا تو تب تک شاہدہ نے صرف اپنا لباس تبدیل کیا تھا، نہ اس نے نہانے کی ضرورت محسوس کی تھی اور نہ ہی اپنے الجھے ہوئے بالوں کو سلجھانے کی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس پر غصہ کیا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ اسے نہانے میں بہت وقت لگتا ہے اور وہ کتنا بھی اپنے بالوں کو سلجھانے کی کوشش کرے وہ سلجھتے نہیں ہیں۔ میں نے بزارگی سے شاہدہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ تم گھر ہی بیٹھ جاؤ، میں اکیلا ہی دعوت میں چلا جاؤں گا۔ کمرے سے باہر نکلا تو باہر شمع ایسے تیار کھڑی تھی جیسے اسے دعوت میں جانا ہو۔ میں غصے کے عالم میں گھر سے نکل گیا تھا اور سارا راستہ اکیلے ہی بک بک کرتا رہا تھا۔ ابھی مجھے دوست کے گھر پہنچ کر ہزاروں بہانے بھی بنانے تھے اور اسی بات نے مجھے غصہ دلایا تھا کہ اتنی خوبصورت اور حسین بیوی ہونے کے باوجود بھی مجھے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی تھی۔ شادی کو دوسرا مہینہ بھی ختم ہونے کو تھا لیکن شاہدہ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ میں نے خود ہی اسے بات کرنا بند کر دی تھی کہ شاید اسے کچھ احساس ہو، لیکن اسے تو کسی بات کی کوئی خبر نہ تھی۔ اور پھر ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر لوٹا تو شاہدہ گھر میں موجود نہیں تھی، جبکہ میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ میں آج دفتر سے جلدی گھر آؤں گا۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ شمع کے کمرے میں ہو اور یہی سوچ کر میں اسے ڈھونڈتا ہوا شمع کے کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شمع اس لباس میں موجود تھی جو شادی والے دن شاہدہ نے پہنا تھا اور سج دھج کر دلہن بنی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی چونک گئی اور مسکرا کر پوچھنے لگی، بتائیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ شاہدہ جتنی خوبصورت نہیں تھی لیکن اس وقت بہت اچھی لگ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس سے نہ ہی بو آتی تھی اور نہ ہی وہ گندی رہتی تھی۔ میں نے اس کی تعریف کی اور اسے شاہدہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ باجی کو تو ان کی کسی سہیلی نے ملنے بلایا تھا اور وہ بنا بتائے ہی گھر سے نکل گئی ہیں، پتہ نہیں اب کب واپس لوٹیں گی۔ اس کی بات کا صاف مطلب یہی تھا کہ اس وقت گھر میں میں اور وہ تنہا تھے اور جس حالت میں وہ میرے سامنے کھڑی تھی میرا دل ڈولنے لگا تھا۔ شادی کے ان 2 مہینوں میں نے بمشکل 2 دفعہ اپنی بیوی کی قربت اختیار کی تھی، ورنہ اس کے قریب جا کر تو میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ میں بے اختیار شمع کے قریب ہوا
اور اس کے سراپے کی تعریف کرنے لگا۔ میری بات سن کر وہ شرما گئی۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے بستر پر بٹھایا اور اس کے ساتھ کافی دیر بعد جب میں اس کے کمرے سے باہر نکلا تو کمرے کے باہر میری بیوی شاہدہ کھڑی تھی اور مجھے بری طرح سے گھور رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی میرا گریبان پکڑا اور زاروں کی طرح روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ میری بہن کے کمرے میں کیا کر رہے تھے جبکہ آپ کو معلوم تھا کہ میں گھر میں موجود نہیں ہوں۔ وہ جس طرح رو رہی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں پاس پڑوس والے بھی جمع نہ ہو جائیں۔ میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بہت مشکل سے اسے خاموش کروایا کہ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے اپنی بہن کو اپنے گھر میں سہارا دیا اور آپ نے میری ہی بہن کے ساتھ مل کر ہمارا گھر اجاڑ دیا۔ اس کی آوازوں پر شمع بھی کمرے سے نکل آئی تھی جو اب تک دلہن کے لباس میں تھی۔ شمع کو ایسے دیکھ کر تو شاہدہ نے مزید ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں اور شمع اسے کچھ بھی بتاتے یا سمجھاتے میری خالہ چلی آئیں اور پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خالہ کو یہاں دیکھ کر میں کچھ چونک سا گیا تھا، لیکن شاہدہ نے تو انہیں رو پیٹ کر ایسی داستان سنائی تھی کہ میں خالہ سے نظریں ملانے کے لائق نہیں رہا تھا۔ شاہدہ میرے کردار پر نہ صرف کیچڑ اچھال رہی تھی بلکہ اس نے اپنی بہن کو بھی نہ بخشا تھا۔ وہ شمع کو بھی بہت ہی برے القابات سے نواز رہی تھی اور پھر بڑی مشکل سے جب خالہ نے اسے چپ کروایا اور مجھ سے پوچھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے تو میری بجائے شمع نے خالہ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ خالہ اور شاہدہ دونوں ہی شمع کے منہ سے ساری بات سن کر دنگ رہ گئے تھے۔ شمع نے وہی کچھ کہا تھا جو شاہدہ کے آنے سے پہلے ہو چکا تھا۔ میں نے مسکرا کر شاہدہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ غصے میں کہنے لگی کہ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میری غیر موجودگی میں اتنا سب کچھ کرنے کی؟ شمع میری چھوٹی بہن تھی، آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کو ایسا کچھ کرنے سے پہلے میرے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ جان کر مجھ پر کیا گزرے گی؟ آپ نے میری پیٹھ پیچھے ایسا کام کیا ہے۔ خالہ شاہدہ سے کہنے لگی کہ فرحان نے جو کچھ کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ اگر تم پہلے سے اس بات کا خیال رکھتی تو فرحان کبھی ایسا قدم نہ اٹھاتا۔ خالہ کو بھی میری حمایت کرتا دیکھ کر شاہدہ کے منہ پر تالا لگ گیا تھا۔ وہ کبھی میری شکل دیکھتی تو کبھی شمع کی۔ شمع کا چہرہ تو خوشی سے دمک رہا تھا۔ خالہ نے شمع کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ اسے کم سے کم اپنی بڑی بہن کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور پھر مجھے بھی کہا کہ مجھے بھی ایک دفعہ شاہدہ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ اس طرح تم دونوں نے اکیلے تنہائی میں جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ خالہ کی بات سن کر میں نے مسکرا کر کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے شاہدہ کے پیچھے جو بھی شمع کے ساتھ کیا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہی وقت کا تقاضا تھا اور اس میں ایسا بھی کچھ غلط نہیں ہے۔ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، سب کو اس رشتے کو قبول کرنا ہوگا۔ شاہدہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں شاہدہ کو جلدی راضی کر لوں گا۔ میری بات سن کر خالہ خوش ہو کر شمع کو ڈھیروں دعائیں دینے لگی اور پھر کچھ دیر ہمارے ساتھ گزار کر وہ واپس چلی گئیں۔ خالہ کے جانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو شاہدہ بستر پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے پاس سے بدبو کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شاید وہ گھر سے نکلنے سے پہلے نہا دھو کر گئی تھی۔ میں شاہدہ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اسے کہا کہ جو کچھ تم میرے ساتھ کر رہی تھی اس کے بدلے میں تمہارے ساتھ اور کیا ہو سکتا تھا؟ تم نے جو کچھ میرے خلاف سوچ رکھا تھا میں نے بس اسی کو پلٹ دیا ہے۔ اب تمہیں یہ سب قبول کرنا ہوگا اور اس کے سوا تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں۔ شاہدہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اپنے باپ کے مرنے کے بعد میں نے ساری زندگی اپنی ماں کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہوئے گزار دی۔ مجھے کبھی اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے جینے کا موقع ہی نہ مل سکا، اور جب اماں بستر سے لگی تو اماں اور شمع دونوں کی ذمہ داری میں نے اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھائی اور لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا گزارا کرنے لگی۔ میں بہت حزین تھی اور یہ بات میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کرنا اور ان کی بری نظر سے بچنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میری جگہ شمع لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے چلی جائے کیونکہ وہ میری طرح زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن شمع نے صاف انکار کر دیا۔ وہ میری اور اماں کی ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ شمع کی اس خود غرضی کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑی اور میں نے ہر جگہ لوگوں کی گندی نظروں کو خود پر برداشت کیا اور اسی لیے گندا رہنا شروع کر دیا تاکہ کوئی میری خوبصورتی پر نظر نہ ڈالے، اور یہ طریقہ کام بھی آیا۔ میرے پاس سے اٹھنے والی بدبو لوگوں کو مجھ سے دور رہنے پر مجبور کر دیا کرتی تھی، اور کوئی ایک نظر ڈالنے کے بعد مجھ پر دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح میں اپنے گھر کا بوجھ اٹھا کر اماں اور شمع کو پالنے لگی، لیکن اماں کی زندگی شاید اتنی ہی تھی۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی
اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اماں کے انتقال کے بعد لوگوں کی بری نظر ہم پر پڑنا شروع ہوئی اور خاص کر میرا جینا مشکل بنا دیا گیا۔ اس لیے میری پھپھو یعنی آپ کی خالہ نے میری جلد سے جلد شادی کا فیصلہ کیا۔ کسی نے نہیں جانا کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری کیا خواہش ہے۔ میں نے ساری زندگی اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹا تھا، اور اماں کے انتقال کے بعد بھی رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر مجھے ایک دفعہ پھر اپنی خوشیوں کو دفن کرنا پڑا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے ہی ماڈل بننے کا شوق تھا، اور اماں کی زندگی سے ہی میں نے بہت ساری جگہ اپلائی کر رکھا تھا۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ جب میرا رشتہ آپ سے طے ہو گیا تو اس وقت مجھے ماڈلنگ کی آفر ہوئی، اور وہ بھی بہت اچھی جگہ سے۔ میں اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی، آزاد فضا میں سانس لینا چاہتی تھی، گھٹن زدہ زندگی سے نکلنا چاہتی تھی۔ لیکن آپ سے ہونے والی شادی نے مجھے اس گھر میں لا کر قید کر دیا تھا۔ شادی کی پہلی رات بھی میں نے آپ کے ساتھ بہت مشکل سے ہی گزاری تھی، کیونکہ نہ میں اس شادی پر خوش تھی اور نہ ہی آپ کے ساتھ زندگی گزارنے پر۔ میں ماڈلنگ کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی تھی۔ میری وہ خوبصورتی جو اب تک میرے لیے مشکل بنی ہوئی تھی، میں اسے استعمال کر کے اپنی زندگی کو پر آسائش بنانا چاہتی تھی۔ لیکن پہلی ہی رات مجھے آپ کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ مجھے کبھی ماڈلنگ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے میں نے وہی طریقہ اختیار کیا جو میں اتنے عرصے سے کرتی آ رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر خود کو گندا رکھنا شروع کر دیا۔ نہ میں لباس تبدیل کرتی اور نہ ہی نہاتی۔ میں نے اپنی جگہ شمع کو تیار کروانا شروع کر دیا تاکہ وہ آپ کی نظروں میں اپنی جگہ بنا لے، لیکن آپ نے کبھی اسے اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ آپ دوسرے مردوں سے بہت مختلف ہیں، اور میری موجودگی میں آپ کبھی شمع پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالیں گے۔ اس لیے میں جان بوجھ کے گھر سے چلی گئی اور شمع کو جانے سے پہلے اپنا دلہن والا جوڑا دے کر تیار ہونے کا کہہ گئی۔ شمع کو تیار ہونے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں جب بھی اسے تیار ہونے کا کہتی تو وہ جھٹ پر تیار ہو جاتی۔ مجھے لگا تھا کہ میری غیر موجودگی میں شمع کو اس طرح دیکھ کر شاید آپ بے قابو ہو جائیں، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی میں آپ پر الزام لگا کر خود کو ہمارے اس رشتے سے آزاد کروا لوں گی اور آپ کو شمع کے ساتھ شادی پر مجبور کر دوں گی۔ یہی سوچ کر میں نے خالہ کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیسے سب کچھ الٹا ہو گیا اور آپ نے میری غیر موجودگی میں وہ کر دیا جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں شاہدہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اسے بتایا کہ میں بہت پہلے ہی جان گیا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اس کا فون چیک کیا تھا اور مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس رشتے سے آزاد ہو کر کیا کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں پہلے سے ساری تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ میری بات سن کر شاہدہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ جب میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ تم گھر میں نہیں ہو بلکہ شمع دلہن بن کر بیٹھی ہوئی ہے تو میں سمجھ گیا کہ آج ہی وہ دن ہے جب تم اپنا کھیل کھیلنا چاہتی ہو، اور اسی لیے تم سے پہلی بازی میں نے کھیل لی۔ شمع تمہاری ہر بات سے انجان تھی لیکن میں ہر بات سے واقف تھا، اس لیے میں نے شمع کو بھروسے میں لیا اور اسے ہر بات سمجھا دی۔ یہ بات تو میں نے بہت پہلے ہی سوچ لی تھی کہ شمع کی موجودگی میں تمہیں سدھارنے کے لیے میں کوئی طریقہ اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے اسے جلد سے جلد اس گھر سے رخصت کرنا ہے۔ لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ دن اتنی جلدی آ جائے گا۔ میں نے اپنے آفس کے دوست سے پہلے ہی شمع کے حوالے سے بات کر رکھی تھی۔ وہ گاؤں سے یہاں شہر نوکری کے لیے آیا ہوا تھا اور وہ بھی شادی کا خواہش مند تھا، اس لیے میں نے دیکھا کہ شمع دلہن بنی بیٹھی ہے اور آج تم پر بد کرداری کا الزام لگانے والی ہو، تو میں نے اس سے پہلے ہی بابر کو بلا کر کرن شمع اور اس کا نکاح پڑھا دیا۔ میں نے شمع کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ میں نے اس کے لیے ایک بہت اچھا لڑکا پسند کیا ہے اور اسی میں اس کی بھلائی ہے کہ وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تاکہ میں تمہیں سیدھا کر سکوں۔ تو شمع نے مجھ پر اعتبار کیا اور بابر سے نکاح کر لیا۔ جب تم اور خالہ گھر آئیں اور مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا تو اسی لیے میں نے نکاح نامہ بھی پیش کر دیا۔ 2 دن بعد شمع کی ہم دھوم دھام سے رخصتی کر دیں گے اور اس کے بعد تم اور میں اس گھر میں سکون سے رہیں گے۔ تم نے مجھ سے چھٹکارا اس لیے حاصل کرنا چاہا کیونکہ تم اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن تم نے ایک دفعہ بھی مجھ سے اس بات کا ذکر نہ کیا۔ مجھے تمہارے خوابوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر ہر خواب ایک حد اور دائرے میں ہو تو تب بھی اس کا پورا ہونا اچھا لگتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم ماڈرن کی دنیا کو قریب سے دیکھ لو اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں قدم رکھنا، کیونکہ یہ دنیا ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میری بات سن کر شاہدہ حیران رہ گئی کہ میں نے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ وہ ماڈلنگ کرنا چاہتی ہے، بلکہ میں اسے ایک موقع دے رہا تھا۔ شاہدہ نے فوراً ہی اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور میرے گلے لگ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ شاہدہ ایک عزت دار عورت ہے اور اتنے نامحرم مردوں کی بھیڑ میں جب اسے نازیبا لباس میں چلنے کے لیے کہا جائے گا تو اس کے قدم کبھی نہیں اٹھیں گے۔ یہی سوچ کر میں نے اسے اجازت دے دی تھی۔
شاہدہ بھی انہی مڈل کلاس لڑکیوں جیسی تھی جو ماڈلنگ میں جانے کی خواہش رکھتی ہیں لیکن وہاں کے ماحول اور زندگی سے واقف نہیں ہوتی۔ شوبز اور ماڈلنگ کی چمکتی ہوئی دنیا اندر سے کتنی اندھیری ہے، یہ صرف اس میں بسنے والے لوگ جانتے ہیں۔ میں نے شاہدہ کی غلطیوں کو اس کی نادانی اور عمر بھر کی محرومی سمجھ کر معاف کر دیا تھا۔ میری سوچ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ پہلے انٹرویو کے بعد شاہدہ نے گھر کی چار دیواری کو اپنی پناہ گاہ سمجھ لیا تھا۔ وہ دیکھ آئی تھی کہ وہاں کی دنیا میں سب سے پہلے عورت کو اپنی عزت گروی رکھنی پڑتی ہے۔ آج شمع بابر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے اور میں اور شاہدہ بھی بہت ہی کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کے لیے بس ہم مردوں کا اتنا سمجھنا کافی ہوتا ہے کہ عورت ایک ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے اور اگر اسے زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے لیکن سیدھی نہیں ہوتی، اس لیے اسے محبت اور اس کے ہی انداز سے بدلنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میں پچھلے 4 گھنٹے سے ایک ہی پوزیشن میں کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی اور 4 گھنٹوں سے ایک بات کو سوچ رہی تھی لیکن اب تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایک طرف میرے گھر کے حالات تھے جو بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف میرا ایمان تھا۔ میں نے پہلو بدلا تھا۔ اس وقت میرے ذہن میں منفی سوچوں کی یلغار تھی۔ اب تک میں نے قسم پرسی ہی اپنے گھر میں دیکھی تھی، تنگی، بھوک، افلاس، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ عورت کو عورت سے وحشیہ بننے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔ پیٹ کا ایندھن بھرنے کے لیے عورت خود کو بھوکے بھیڑیے نما مردوں کے سامنے پیش کر دینے میں مجبور ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو صرف ایک کانٹریکٹ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا دماغ مجھے 1000 دلیلوں سے مطمئن کر رہا تھا کہ اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کون سا 7 پھیرے لینے تھے، کون سا منگل سوتر پہننا تھا یا ماتھے پر سندور لگائے بھگوان کے سامنے سر جھکانا تھا۔ بس ایک ہندو شخص کے ساتھ پیپر میرج ہی تو کرنی تھی، وہ بھی بس چند دن کے لیے، اور اس کے بدلے وہ مجھے لاکھوں روپے دینے کو تیار تھا۔ ایک غربت، اس پر ماں کی بیماری۔ ڈاکٹر مجھے آخری وارننگ دے چکے تھے کہ اگر میں نے 1 مہینے کے اندر امی کی اوپن ہارٹ سرجری نہ کروائی تو انہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان پیسوں سے میرے حالات بدل سکتے تھے، امی کو نئی زندگی مل سکتی تھی، لیکن میرا ایمان، یہ وہ نقطہ تھا جہاں میرا دل خلجان میں پڑ جاتا تھا۔ میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ میں ایک ہندو شخص سے شادی کروں، کیونکہ یہ نکاح کسی طور پر جائز نہ تھا۔ آسمان پر روشنی پھیل چکی تھی لیکن میں ابھی تک دل اور دماغ کی جنگ سے دوچار تھی، ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ جب میں اولڈ ہاؤس اپنی ڈیوٹی پر پہنچی تو وہ شخص میرے جواب کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا، میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا نحیف سا بیمار وجود گھومنے لگا۔ میں نے نم آنکھوں سے خود کو حالات کے حوالے کر دیا۔ پیپر پر سائن کرتے وقت میرے ہاتھ بری طرح سے کپکپا رہے تھے، میرا دل میرے سینے کے اندر دھاڑیں مار رہا تھا۔ میرے آنسو میرے اختیار سے باہر تھے۔ میں نے ایک غلط قدم تو اٹھا لیا تھا، مگر مجھ پر اصل قیامت اس وقت ٹوٹی جب کانٹریکٹ کے 11ویں دن اس ہندو نے ناجائز چیز کے ساتھ میرے ساتھ وہ کیا کہ میں، توبہ توبہ، میں ایک اولڈ ہاؤس میں کیئر ٹیکر تھی، میری عمر 26 سال تھی، گھر میں غربت اور مفلسی نے ڈھیرے جمائے ہوئے تھے۔ کچھ ابتدائی تعلیم جیسے تیسے میں نے حاصل کی، مگر پھر مزید تنگی بڑھی تو میں نے گھر چلانے کے لیے نوکری کر لی۔ اولڈ ہاؤس میں اولادوں کے برے اچھے رویے جھیل کر آئے پریشان حال اور کچھ بد مزاج بڑے بوڑھوں کو سنبھالنا کافی مشکل کام تھا، مگر اپنے حالات کی تنگی کی وجہ سے میں ہر رویہ اور مشکل برداشت کر رہی تھی۔ مزید سے مزید پیسہ کمانے کے لیے میں دن رات ڈیوٹی دیتی، زیادہ سے زیادہ اوور ٹائم دے کر پیسے کماتی اور گھر بھیجتی رہتی تھی۔ گھر والوں کے حالات میری محنت کی وجہ سے قدرے بہتر ہو گئے تھے۔ میں نے بھی گھر والوں کی خاطر محنت جاری رکھی اور کئی مہینے میں نے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ میری وجہ سے میرے گھر والے 3 وقت کا کھانا پینا کر رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی میرا یہاں رہنا اور کمانا ہی میری بربادی کا سبب بنے گا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ میری ماں کو دل کا مسئلہ ہونے لگا اور مجھے ان کے علاج کے لیے ایک معقول رقم کی ضرورت تھی۔ میں نے اولڈ ہاؤس میں کام کرنے والے باقی سٹاف سے بات کی، جس کو جو بھی کام ہوتا یا ان کے حصے کی بھی آدھی ڈیوٹی دے کر میں نے پیسہ جمع کرنے شروع کر دیے تھے۔ انہی دنوں ہمارے اولڈ ہاؤس میں ایک برا ہندو آ کر رہنے لگا۔ وہ صحت مند اور چاق و چوبند تھا اور اس کی عمر لگ بھگ 71 سال تھی۔
وہ بھی باقی سب کی طرح آ کر ایک سنگل بیڈ لے کر خاموشی سے رہنے لگا۔ یہ وہ دن تھے جب اپنی ماں کے علاج کے لیے رقم جمع کرنے کے چکر میں دن رات کا فرق بلائے ڈیوٹی دے رہی تھی، اور وہ مجھے دن کے ڈیوٹی آور ختم ہونے کے بعد رات کے وقت دوبارہ کام کرتا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے ایک دن مجھے بلا کر پوچھا کہ میں اتنا مسلسل کام کیوں کر رہی ہوں، بلکہ اپنی ڈیوٹی کے علاوہ باقی سٹاف کے حصے کا کام بھی کرتی ہوں۔ میں چونک گئی۔ اس نے چند ایک دنوں میں ہی میری محنت کا گہرائی سے جائزہ لے لیا تھا۔ میں نے اس کی نظروں میں ہمدردی محسوس کر کے اسے سچ بتا دیا کہ میں غریب ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، جس کی وجہ سے میں یوں مسلسل دن رات کام کر رہی ہوں۔ میں جس کا جو بھی کام کرتی ہوں ان سے پیسہ لیتی ہوں۔ میرا جواب سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر ایک دو روز وہ اسی طرح مجھے خاموشی سے جانچتا رہا۔ میں اس کی کھوجتی نظروں پر سر جھٹک دیتی تھی۔ میرا یہی خیال تھا کہ اگر وہ مجھ پر ترس کھا بھی رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اولڈ ہاؤس میں آنے والے سب امیر بوڑھے بوڑھیاں خالی ہاتھ ہو جانے پر ہی اولاد سے دھکے کھا کر آتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ بوڑھا ہندو بھی میری مدد نہیں کر سکتا تھا، مگر میری یہ سوچ اس روز غلط ثابت ہوگی جب اس بوڑھے ہندو نے مجھے بلا کر پوچھا کہ مجھے جتنے بھی پیسے چاہیے وہ مجھے دے گا۔ میں اس کی بات پر حیران ہوگی۔ وہ بولا مجھے خواہ کیوں پیسے دے رہا تھا۔ میری حیرت پر وہ مزید بولا کہ میں جتنے پیسے مانگوں گی وہ دینے کو تیار ہے، بس اس کے بدلے مجھے اس کی مدد کرنا ہوگی، کیونکہ وہ بھی کسی مشکل میں پھنس کر یہاں تک آیا تھا۔ میں اس کی بات پر متوجہ ہوئی۔ اگر کسی بوڑھے کی مدد کر کے مجھے پیسہ مل سکتا تھا تو مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں مدد کرنے کو تیار ہوں، وہ مجھے بتائے کہ اس کو کیا پریشانی ہے۔ اس بوڑھے نے بتایا کہ وہ بہت امیر ہے، اس کا پیسہ اور جائیداد اتنی ہے کہ وہ ایسے کئی اولڈ ہاؤس آرام سے چلا سکتا ہے، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ اس کی اولاد اب اس کا پیسہ اور جائیداد لینے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے اپنی اولاد کو کافی کچھ دے دیا تھا، مگر وہ سب کچھ ہتھیانے کے چکر میں تھے۔ مجھے اس بوڑھے ہندو کی بات پر تعجب ہوا تھا۔ اگر اصولاً دیکھا جاتا تو باپ کی جائیداد اولاد کو ہی جاتی تھی، پھر وہ کیوں اس بات سے بچ رہا تھا؟ میں نے اپنا سوال اس کے سامنے بھی دہرا دیا تھا۔ وہ بولا کہ میری اولاد لالچی اور مطلب پرست ہے۔ میری بیوی بیمار ہوئی تو میری اولاد میں سے کسی نے بھی آ کر اس کی خدمت نہیں کی، نہ ہی اسے پوچھنے یا ملنے آتے تھے۔ اپنی بیوی کا سارا علاج اور خیال رکھنا میں نے خود اکیلے ہی کیا۔ پھر ایک بڑا عرصہ بیمار رہ کر ان کی ماں مر گئی تو وہ رسماً اس کی موت پر آئے اور اسی دن لوٹ گئے۔ وہ تب سے ہی اپنی اولاد کی طرف سے بدظن ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے اگر وہ مر گیا تو وہ اس کے لیے بھی رسماً غیر لوگوں کی طرح آئیں گے۔ اس کی نافرمان اولاد نے نہ والدین کو پالنے پوسنے کا صلہ دیا اور نہ ہی ان کی قدر کی۔ اس کا دل اپنی ہی اولاد کی خاطر سے اتنا خراب ہو چکا تھا کہ وہ اپنا ایک بھی پیسہ انہیں دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بھی اپنی اولاد سے جان چھڑوانے اور سکون سے چند دن گزارنے کے لیے یہاں آیا ہوا تھا۔ بوڑھے ہندو کی باتیں سن کر اس کی بے حس اولاد کی حرکتوں پر مجھے تعصب ہوا۔ میں نے اسے کہا کہ اس سلسلے میں بھلا کیا کر سکتا ہوں، میں تو ایک عام غریب سی لڑکی ہوں۔ اس پر اس بوڑھے ہندو نے اپنا جو کام مجھے بتایا وہ سن کر مجھے زوردار جھٹکا لگا تھا۔ میں حیرت سے گنگ اس کا منہ تکنے لگی۔ میں اس کی طرف سے ایسی کوئی بات تصور بھی نہیں کر سکتی تھی جو اس نے مجھے کہا تھا۔ وہ بوڑھا ہندو مجھے بتا رہا تھا کہ وہ اگر اسی حال میں اکیلے مر گیا تو اس کا سارا پیسہ اور جائیداد اس کی اولاد کو ملے گی، لیکن اگر وہ شادی کر لے تو ایسا نہیں ہوگا اور وہ اپنی جائیداد بچا سکے گا۔ اس نے مجھے آفر دی کہ صرف 11 دن کے لیے میں اس سے شادی کر لوں تو وہ اپنی جائیداد محفوظ کر لے گا اور اس کی لالچی اولاد خالی ہاتھ رہ جائے گی۔ اس کی آفر پر میں تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی اور ہمارے درمیان عمروں کے فرق کے علاوہ مذاہب کا بھی ایک بڑا فرق تھا۔ میری انکار پر وہ مجھے لالچ دینے لگا، بولا کہ وہ مجھے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہے اور شادی صرف کاغذی ہوگی تاکہ وہ عدالتی کارروائی کر سکے۔ اس کے لالچ اور دلائل پر میں متذبذب کیفیت میں گر گئی تھی۔ اس نے مجھے سوچنے کا وقت دیا اور کہنے کا کہہ دیا۔ ضرورت اس کی بھی تھی اور میری بھی، بلکہ میری ضرورت کہیں زیادہ تھی۔ صرف 11 دن دنیا دکھاوے کی شادی میں اتنا حاصل کر سکتی تھی کہ پھر مجھے یہاں نوکری کر کے دھکے نہ کھانے پڑتے۔ میں گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی آسان کر سکتی تھی۔ یہ آفر ہر طرح سے بہترین تھی۔ میں نہایت بڑی رقم کا سوچ کر اس آفر پر راضی ہو گئی تھی۔ اگلے ہی روز میں اس بوڑھے ہندو کے پاس پہنچ گئی اور اسے ہاں میں جواب دے دیا۔ میں نے شرط رکھی کہ شادی سے پہلے وہ مجھے میری منہ مانگی قیمت کا چوتھائی حصہ دے گا
اور باقی بے شک بعد میں دے۔ وہ فوری مان گیا۔ میں نے فی الحال کے لیے اس نوکری کو بھی چھوڑ دیا اور بوڑھے ہندو کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے میری شرط کے مطابق چوتھائی نہیں بلکہ تقریباً میرا مانگا آدھا پیسہ مجھے دے دیا تھا۔ میں اس مہربانی پر خوش ہو گئی اور مزید دل سے اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ میں نے وہ رقم گھر والوں کو بھیج دی اور اپنی والدہ کو آپریشن کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی کروا دیا اور خود اس بوڑھے کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی۔ اس بوڑھے کی اولادوں کو پتہ چلا تو وہ اس کے گھر آ کر اچھا خاصا ہنگامہ کرنے لگے۔ باپ کی شادی سے کہیں زیادہ صدمہ انہیں جوان اور مسلمان لڑکی سے شادی کرنے پر تھا۔ بوڑھے ہندو نے لاپرواہی سے سب اولادوں کا ہنگامہ اور شور شرابہ سنا تھا۔ وہ لوگ چلے گئے تو بوڑھا مطمئن ہو گیا۔ میں اس کے گھر میں زندگی کے سب سے حسین دن گزار رہی تھی، جس میں نہ مجھے محنت کرنا تھی، نہ کمانے کی پریشانی اور نہ گھر والوں کی پریشانی۔ اچھا کھا پی رہی تھی اور اچھا اور رہی تھی۔ مجھے اپنا فیصلہ ہر دن بہتر اور مناسب لگ رہا تھا۔ اس بوڑھے ہندو نے اپنی جائیداد اپنے ہی نام رکھنے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ اس کا وکیل اس سلسلہ میں 2-3 دن مسلسل آیا اور ساری کارروائی مکمل کر لی۔ اس سب میں 1 ہفتہ آرام سے گزر گیا۔ مجھے لگنے لگا باقی چند دن بھی ایسے ہی سکون سے گزر جائیں گے، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ بوڑھے ہندو نے اپنا کام وکیل کو سونپ کر جیسے ہی فراغت پائی، اس کی توجہ میری جانب ہو گئی۔ اس کے محل جیسے گھر میں مجھ جیسی کم عمر اور حسین لڑکی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر مجھے بہانے سے بلا کر بات کرنے لگا، میرے گھر والوں کا پوچھتا۔ میں نے سنجیدہ لب و لہجہ اختیار کر کے اس سے کہہ دیا کہ وہ میرے لیے پریشان نہ ہو، اس کا کام ہو جائے گا تو میں بھی فارغ ہو کر چلی جاؤں گی۔ میرے جانے کی بات پر وہ ایک روز عجیب سے لہجے میں نہایت عجیب جملہ کہہ گیا تھا جس نے مجھے بری طرح ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ بولا کہ واپس جانے سے اچھا ہے میں اس کے گھر رہنے کی نوکری کر لوں۔ میں اس کی بات انسنی کیے اس کے سامنے سے ہٹ گئی، مگر وہ میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ میں سمجھ گئی اس کی نیت مجھ پر خراب ہو رہی ہے۔ میں بہت گھبرانے لگی تھی۔ باقی رہ جانے والے 4 دن میرے لیے کاٹنا مشکل ہو رہے تھے۔ میں اس بوڑھے کے جملے کے بعد اس کی نیت جان کر پوری رات سو نہیں پائی تھی۔ اپنے مذہب کے مطابق دیکھتی تو وہ میرا نامحرم تھا، مگر اس بوڑھے کے حساب سے تو میں باقاعدہ پیپر میرج کر لینے کے بعد اس کی بیوی تھی۔ وہ مجھ پر حق بھی رکھتا تھا اور دسترس بھی رکھتا تھا۔ اس کے لیے مجھے حاصل کرنا مشکل نہیں تھا اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی میں کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ مجھے اطمینان ہوا کہ وہ بھی میرے پاس نہیں آیا تھا۔ میں پرسکون ہو کر باقی کی 2 راتیں اور دن بھی ایسے ہی کمرے میں رک کر گزار چکی تھی۔ پھر وہ رات آن پہنچی جس کے اختتام پر میری اس بوڑھے سے مشروط دکھاوے کی شادی کا 11واں دن تھا اور ہماری ڈیل ختم ہونے کو تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ اگر مزید کا لالچ دے کر روکنا بھی چاہے گا تو میں نہیں روکوں گی، کیونکہ اب میرے ایمان کو خطرہ تھا اور پہلی فرصت میں یہ کاغذی رشتہ ختم کر کے اپنی جان چھڑوا لوں گی۔ مگر اس آخری رات جو میرے ساتھ ہوا وہ میری رونگٹے کھڑے کر گیا تھا۔ میری زندگی ایک جھٹکے میں پلٹ کر رہ گئی تھی۔ اس آخری رات میں اپنی سوچوں اور ارادوں میں مگن ابھی ایک بنودگی میں جا رہی تھی کہ مجھے کمرے کا دروازہ انلاک ہونے کی آواز آئی۔ میری نیند بھک سے اڑ گئی۔ میں خوف زدہ سی اٹھ کر بیٹھی اور اس سے پہلے کہ میں اٹھ کر دروازہ بند کرتی یا کوئی حفاظتی اقدام کرتی، اچانک وہ بوڑھا دروازہ کھول کر میرے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ شخص بے شک عمر رسیدہ تھا لیکن اچھا صحت جاندار شخص تھا۔ میں نے اپنی کپ کپاتی آواز پر قابو پا کر اس سے کہا کہ اسے جو بھی بات کرنی ہے صبح کر لے، ابھی میں سونا چاہتی ہوں۔ مگر مجھے جھٹکا تب لگا جب وہ میری بات پر کوئی بھی رد عمل دیے بنا میرے بیڈ کے قریب پہنچ گیا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر دوسری جانب پہنچ گئی اور غصے سے اسے جانے کا کہا۔ اور میری توقع کے مطابق مجھے لالچ دینے لگا، بولا کہ واپس جا کر میری زندگی پھر سے وہی غربت میں گزرے گی، اس سے اچھا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں اور امیر ہو جاؤں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ میں اس کی مدد کروں گی اور وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ ہماری شادی صرف کاغذی ہے۔ وہ شادی کی بات پر مسکرانے لگ گیا، اطمینان سے بولا کہ میں قانونی طور پر اس کی بیوی بن چکی ہوں، چاہے یہ رشتہ کاغذی ہو یا دکھاوے کا۔ وہ مجھے بار بار لالچ دینے لگا کہ مذہب اور نکاح کے چکر میں پڑنے کی بجائے مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ رہ کر میری زندگی سنور جائے گی۔ وہ بولا کہ اگر میں اسے خوش کروں، اس کے ساتھ رہوں، تو ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے وہ اپنی ساری جائیداد میں سے کچھ حصہ میرے نام کر دے گا۔ میں مزید لالچ میں نہیں آ سکتی تھی۔ پہلے ہی میں نے لالچ میں خود کو ایک ہندو کے ساتھ
دنیاوی شادی کے بندھن میں پھنسا لیا تھا۔ میں نے اس کی دی ہر لالچ اور آفر ٹھکرا دی اور صاف کہہ دیا کہ اس کا کام بھی ہو چکا ہے اور میرا بھی، اب ڈیل ختم ہو گئی ہے۔ میری ضد پر وہ غصے سے بولا کہ وہ باقی پیسہ مجھے نہیں دے گا، میں ساری زندگی دھکے کھا کر کماتی رہ جاؤں گی، میری ماں کا علاج بھی بیچ میں رک جائے گا۔ وہ غصے سے چلا گیا۔ میں اپنے لالچ کا انجام دیکھ کر رو پڑی۔ آدھا پیسہ بھی ہاتھ سے چلا گیا تھا اور عزت بھی خطرے میں پڑ گئی تھی۔ میں نے وہ رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ میں جو سوچ بیٹھی تھی صبح ہوتے ہی چپ چاپ چلی جاؤں گی، مگر 11ویں دن جو میری شادی ختم ہونا تھی، اس بوڑھے ہندو نے زبردستی مجھے روک کر معافی تلافی کی اور ناشتہ کر کے جانے پر منایا۔ اس نے میرے سامنے باقی رقم رکھ کر کہا کہ وہ میرا احسان مند ہے اور اپنے کیے پر شرمندہ بھی۔ میں نے اس کی معافی پر خاموشی سے جان چھڑوانے کے لیے چند لمحے زہر مار کیے اور خوشی کا گلاس پی کر وہ باقی پیسہ اٹھانے لگی۔ ابھی میں نے اپنے بیگ میں کچھ رقم رکھی تھی کہ میرا سر چکرانے لگا۔ میں وہیں پڑی میز کا سہارا لے کر کھڑی تھی، نظروں کے سامنے پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری نظر بوڑھے ہندو پر پڑی تو وہ سکون سے بیٹھا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے کہ وہ میرے ساتھ دھوکہ کر چکا ہے۔ چائے میں یقیناً کوئی نشہ ڈالا گیا تھا۔ جب رات میں اس کی باتوں پر بھی اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی تو وہ ناجائز طریقے سے اپنا مطالبہ منوا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر میری طرف قدم بڑھانے لگا تو میں نے چکراتے سر کے ساتھ وہاں پڑے برتن اٹھا کر اس کی طرف پھینکے۔ اپنا آدھا کھلا بیگ لے کر میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ مجھے قابو کر چکا تھا۔ اس نے مجھے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں جا پٹکا۔ میری آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ میں بے ہوش نہیں تھی مگر ہوش میں بھی نہیں رہی تھی۔ میرا سر اس قدر چکرا رہا تھا کہ میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا وجود مجھے اتنی اجازت نہیں دے رہا تھا میں اٹھ کر بھاگ سکتی۔ میری حالت کو ایسا بے بس کر کے اس بوڑھے ہندو نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، جتنا ہو سکا چیخی، لڑی، تھک کر میں نے اسے واسطے دیے، مگر وہ کسی بھی صورت میں ترس کھانے کو تیار نہیں ہوا۔ مجھے نیم جان کر کے اس نے مجھے وہیں پھینکا اور خود وہاں سے چلا گیا۔ میری عزت وہ پامال کر چکا۔ میں نیم بے ہوشی میں آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کمینہ ہندو مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا، اس کی کوئی اولاد تھی ہی نہیں۔ وہ اس اولڈ ہاؤس میں اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔ وہاں جب اس نے مجھے دیکھا تو میرے حسن پر اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے میرے بارے میں معلومات حاصل کر لی۔ وہ جانتا تھا کہ میں ایک غریب اور مجبور لڑکی ہوں، اس لیے اس نے میرے ساتھ یہ کھیل کھیلا۔ اسے لگا میں اتنا پیسہ دیکھ کر اپنا ایمان بھی بیچ دوں گی اور ہندو ہو جاؤں گی، لیکن میرا رات کا رویہ دیکھ کر اس نے یہ گھٹیا طریقہ آزمایا۔ میں اپنے لالچ میں کیے اس فیصلے پر بری طرح پچھتاتی سسک رہی تھی۔ اپنی اب تک کی پوری زندگی میں نے بہت زیادہ مفلسی دیکھنے کے باوجود ہمیشہ محنت سے کمایا تھا، چاہے مجھے اپنی نیندیں قربان کرنا پڑتی تھی، مگر میں نے کبھی لالچ نہیں کیا تھا اور حق حلال کا کما کر گھر والوں کو بھیجتی رہی اور باعزت رہی تھی۔ میں خوبصورت تھی، اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال نہیں کیا تھا، خود کو چادر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ مجھے خود سے گن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا میرا پورا وجود غلاظت سے بھر چکا ہے۔ ایک غیر مذہب کے شخص نے دھوکے سے میری عزت کو یوں تار تار کیا تھا۔ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے گھر والوں کے لیے لالچ کیا، محنت کرنے کی بجائے ایک چھلانگ میں پیسہ حاصل کرنے کے لیے الٹا فیصلہ لیا تھا، اور اس کا اتنا گھنونا انجام ہوا تھا کہ میں اب کسی قابل نہیں رہی تھی۔ وہیں پڑے پڑے میں بے ہوش ہو گئی، اور جب ہوش آیا تو دماغ ٹھکانے لگا ہوا تھا، لیکن اس وقت بھی رات ہو چکی تھی۔ وہ بوڑھا اسی کمرے کے صوفے پر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ مجھے ہوش میں دیکھ ایک خباثت سے مسکرانے لگا۔ اس کی شکل دیکھ کر مجھے اپنے وجود پر پھر سے وہی اذیت محسوس ہونے لگی جو میں نے صبح ذلت کے نام پر برداشت کی تھی۔ میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں فوراً بیڈ سے کھڑی ہوگی۔ وہ بوڑھا دوبارہ میرے پاس مسکراتے ہوئے آیا، کہنے لگا، میں نے تمہیں اس قابل نہیں چھوڑا کوئی بھی دوسرا مرد تمہیں اپنا سکے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور میری نازیبا تصویریں مجھے دکھانے لگا۔ مجھے لگا میرے اندر خون کی بجائے دہکتی آگ گردش کر رہی ہے۔ وہ بولا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور میرے ساتھ زندگی نہیں گزاری تو میں یہ تصاویر وائرل کر دوں گا، تم بدنام ہو جاؤ گی، لوگ تمہیں کول گرل سمجھیں گے، اس کی نظر سے دیکھیں گے۔ تو میں بپھڑی ہوئی شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی۔ اس نے مجھے دھکا دیا تو میں بیڈ سے کچھ فاصلے پر پڑی ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ میری نظر اس ٹیبل پر پڑی شراب کی بوتل پر پڑی اور میں نے وہ بوتل اٹھا کر اس کا سرا میز پر زور سے مارتے ہوئے اسے توڑ دیا۔ وہ بوڑھا میری طرف بڑھ رہا تھا۔
میں نے اس کے قریب آتے ہی ایک بھی لمحے کی دیر کیے بنا اس بوتل کا ٹوٹا ہوا نکیلا سرا اس کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے کو گرا، اس کے پیٹ سے خون بہنے لگا۔ مجھے اس شخص پر اتنا غصہ تھا کہ میں نے اس بوتل سے اس کے پیٹ پر کئی وار کر دیے۔ وہ مر چکا تھا، میرے ہاتھ اور کپڑے خون سے بھر چکے تھے، لیکن مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا اور اپنی تصویر ڈیلیٹ کر دی۔ میں اس کے کمرے سے نکل کر باہر پہنچی۔ میرا بیگ وہیں راستے میں ہوا تھا، جس میں میری رکھی رقم بھی موجود تھی۔ میں نے وہ بیگ اٹھایا اور اس محل سے نکل گئی۔ اس پیسے کی وجہ سے میں نے اپنی بہت قیمتی عزت گنوائی تھی۔ مجھے اس پیسے سے بھی نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں پولیس اسٹیشن چلی گئی۔ میرے خون سے بڑے کپڑے اور ہاتھ دیکھ کر پولیس کانسٹیبل مجھے حراست میں لے چکے تھے۔ میں نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ مجھے 4 سال کی سزا ہوئی تھی۔ میں نے بس یہ التجا پولیس سے کی تھی کہ وہ پیسے لے کر میری ماں کا علاج کروا دیں۔ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ میری ساری کہانی سننے کے بعد پولیس انسپیکٹر نے مجھ سے پیسے لے کر میری ماں کا علاج بھی کروا دیا اور میرے اچھے رویے کے باعث میری سزا اور بھی کم کروا دی۔ میں 2 سال جیل میں قید رہی تھی اور وہاں رو رو کے اللہ کے حضور اپنے اس گناہ سے معافی مانگتی رہی تھی کہ وہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے، مجھے پاک کر دے۔ سال بعد جب میں جیل سے باہر نکلی تو اسی انسپیکٹر نے مجھے شادی کی پیشکش بھی کر دی کہ میری ساری حقیقت جان چکا تھا۔ میں نے مجبوری کے تحت ایک ہندو سے ڈیل کی تھی، اس نے عزت سے مجھے اپنایا تھا۔